السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ رضائے الہی چینل میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ عز و جل آپ سب پر اپنا خاص کرم فرمائے، دونوں جہانوں کی بھلائیاں عطا فرمائے، خوشیاں عطا فرمائے، ہر دکھ اور تکلیف سے محفوظ رکھے، بے اولادوں کو نیک اور صالح اولاد عطا فرمائے، بے روزگاروں کو اچھے سے اچھا روزگار عطا فرمائے، اور جو بھی مسلمان بیمار ہیں اللہ عز و جل ان کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ اللہ عز و جل ہم سب کو دین اسلام کی خدمت کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے جنت میں لے جانے والے اعمال۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ عز و جل کی جو جنت ہے وہ اتنی بڑی ہے کہ جو سب سے آخری جنتی جنت میں جائے گا، جتنی یہ ساری دنیا ہے اتنا تو اس کو ملے گا۔ تو اتنی بڑی جنت ہونے کے باوجود یہ ہماری اس سے بڑی اور بدقسمتی کیا ہو سکتی ہے کہ ہمیں جنت میں جگہ نہ ملے اور ہم جہنم میں چلے جائیں۔ تو اس لیے ہم نے یہ بھی غور و فکر ضرور کرنی ہے کہ کیا میرے کام ایسے ہیں کہ یہ جنت میں لے جانے والے ہیں یا میں دوزخ کی طرف جا رہا ہوں۔ اس کے علاوہ ایک بات یہ بھی مکمل ذہن میں رکھ لیجئے گا کہ جنت جب بھی ملنی ہے وہ اللہ کے فضل اور اللہ کے کرم سے ہی ملنی ہے۔ آپ کی عبادات، آپ کی محنت اور جو کوشش ہے وہ آپ کو جنت میں آپ کے مقام کو تو بلند کر سکتی ہے، لیکن جنت جو ہے وہ آپ کو اللہ کے خاص فضل اور اللہ کے کرم سے ہی ملے گی۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ جنت میں لے جانے والے کون سے کام ہیں۔ جنت میں جانے کے لیے سب سے پہلے ضروری ہے کہ آپ کا مسلمان ہونا بہت ضروری ہے۔ اگر آپ ایمان نہیں لائے اور آپ مسلمان نہیں ہیں تو پھر آپ جنت میں نہیں جا سکتے، چاہے آپ جتنے مرضی ہے نیک کام کریں اور جتنی مرضی ہے عبادات کریں، سب کا تعلق ہے ایمان کے ساتھ، آپ کے عقائد کے ساتھ۔ فرمان باری تعالیٰ ہے، جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام کریں وہ جنتی ہیں اور وہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 82۔ پھر اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے کام بھی اچھے کیے، یقیناً ان کے لیے فردوس کے باغات ہیں جو ہیں اور انہی میں ان کی مہمانی ہے۔ یہ سورۃ القاف آیت نمبر 107۔ دوسرا جو کام ہے وہ ہے تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرنا۔ جب ہم مسلمان ہو گئے، ہم نے ایمان لے آئے، تو اس کے بعد جو اگلا کام ہے وہ ہے تقوی، اور تقوی اور پرہیزگاری اسی صورت میں ہوگی جب ہم اللہ کے بتائے ہوئے احکامات پر چلیں گے۔ فرمان باری تعالیٰ ہے، اور اپنے رب کی بخشش کی طرف اور اس جنت کی طرف دوڑو جس کا عرض آسمان اور زمین کے برابر ہے، جو پرہیزگاروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ سورۃ العمران آیت نمبر 133۔ نیز اللہ پاک نے فرمایا کہ پرہیزگار جنتی لوگ باغوں اور چشموں میں ہوں گے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمیں پرہیزگاری بھی اختیار کرنی ہے۔ اسی ضمن میں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ جنت میں سب سے زیادہ داخل کرنے والے اعمال کے بارے میں جب پوچھا گیا آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کا ڈر اور اچھا اخلاق۔ اور پھر آپ سے جہنم میں سب سے زیادہ داخل کرنے والی چیزوں کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا زبان اور شرمگاہ۔ سنن ترمذی حدیث نمبر 2004۔ اس کے بعد ہے تیسرا کام جو جنت میں لے جانے والا ہے، وہ ہے اللہ تعالیٰ کے اور اس کے رسول کی اطاعت اور فرما برداری۔ فرما برداری جو ہے، جب ہم اللہ تعالیٰ کی نہیں کریں گے، قرآن کے بتائے ہوئے تعلیمات پر ہم عمل نہیں کریں گے، تو پھر ہم کیسے جنت میں جائیں گے؟ اس کے ساتھ ساتھ ہمیں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو بتائی ہوئی تعلیمات ہیں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے مطابق جو طریقے ہیں ان پر بھی عمل کرنا ہوگا، تو یہی ہمارے لیے جنت میں جانے کے لیے آسانی پیدا ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ ساری امت جنت میں جائے گی سوائے انہوں کے جنہوں نے انکار کیا۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم،
انکار جو ہے وہ کون کرے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو میری اطاعت کرے گا وہ جنت میں داخل ہوگا، اور جو میری نافرمانی کرے گا اس نے انکار کیا۔ اب ہمیں یہ غور و فکر کرنی ہے کہ ہم نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے احکامات کی نافرمانی کرتے ہیں، اور پھر ہم جنت میں فردوس بھی چاہتے ہیں، جنت میں اعلیٰ مقام بھی چاہتے ہیں۔ تو اس میں ہمیں غور و فکر کرنی ہوگی کہ کیا ہم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی تعلیمات پر عمل کر رہے ہیں، یا زیادہ کام جو ہیں وہ ہمارے نافرمانی والے ہیں۔ اس کے بعد ہے اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرنا۔ تو جہاد جو ہے یہ ایک بہت ہی بڑا عمل ہے دین اسلام کے لیے، اپنی جان مال قربان کرنا، تو اس کے بدلے بھی انشاءاللہ آپ کو ضرور جنت ملے گی۔ آگے ہے اللہ تعالیٰ کے دین پر استقامت۔ یہ ہم چیزیں تھوڑی سی شارٹ کٹ بیان کر رہے ہیں تاکہ بیان زیادہ لمبا بھی نہ ہو جائے، تو اس لیے یہ شارٹ کٹ بیان کیا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے دین پر استقامت، فرمان باری تعالیٰ ہے بے شک جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، پھر اس پر جمے رہے، تو ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے، یہ تو اہل جنت ہیں جو سدا اسی میں رہیں گے ان اعمال کے بدلے جو وہ کرتے ہیں۔ اس لیے جب آپ اسلام میں داخل ہوگے تو پھر مضبوطی کے ساتھ استقامت کے ساتھ اس کو پکڑیں اور اس کی تعلیمات پر عمل کریں، تو انشاءاللہ عز و جل جنت آپ کا مقام ہوگا۔ اس کے بعد پوائنٹ ہے علم دین حاصل کرنا۔ علم دین حاصل کرنا بھی آپ کو جنت میں لے کر جائے گا انشاءاللہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک کا مفہوم ہے کہ جس کسی نے علم دین کی طلب کا راستہ اپنایا، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیا۔ اب یہ آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کتنا علم دین کا راستہ اپنا کے اپنے جنت کے راستے کو آسان کرتے ہیں۔ اس سے اگلا ٹاپک ہے مسجد کی تعمیر کرنا۔ مسجد کی تعمیر کرنا یہ بھی جنت میں لے جانے والے کام ہیں۔ جس نے مسجد کی تعمیر کی اس کے لیے اللہ پاک جنت میں گھر بنائے گا۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان مبارک کا مفہوم ہے کہ جو شخص اللہ کے لیے مسجد بنائے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں جو ہے ایک گھر بنائے گا، اور بہت ہی جنت کا جو گھر ہے وہ کتنا خوبصورت ہوگا، اللہ پاک ہمیں یہ خود جا کے وہاں دیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد پوائنٹ ہے اچھے اخلاق۔ اخلاق کا اچھا ہونا یہ بڑی ہی اہمیت کا حامل ہے۔ اگر آپ کا اخلاق اچھا نہیں ہوگا، آپ حقوق العباد کا خیال نہیں کریں گے، تو یہ آپ کے لیے بڑی خطرناک بات ہوگی، کیونکہ عبادات کے ساتھ ساتھ انسان کا اخلاق، انسان کا رویہ، انسان کی بات چیت، یہ تمام چیزیں بہت معنی رکھتی ہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں سب سے زیادہ داخل کرنے والے اعمال کے بارے میں جب پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں جو اعمال جو ہیں وہ جنت میں داخل کریں گے، ان میں ہے اللہ کا ڈر، اچھا اخلاق۔ پھر آپ سے جہنم کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا زبان اور شرمگاہ۔ تو اس لیے ہم نے اپنے اخلاق کو اچھا کرنا ہے، اپنے کردار کو روشن کرنا ہے۔ جب ہمارا اخلاق اچھا ہوگا، ہمارا کردار روشن ہوگا، تو انشاءاللہ جنت ہماری منزل ہوگی۔ مسجد کو جو لوگ جاتے ہیں، جو آتے ہیں، ان کو بھی جنت کی بشارت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک کا مفہوم، جس شخص نے مسجد میں صبح شام بار بار حاضری دیتا ہے، اللہ تعالیٰ جنت میں اس کی مہمانی کا سامان کر دے گا، اور وہ صبح شام جب بھی مسجد میں جائے گا تو جتنی دفعہ جائے گا اللہ اس کے لیے جنت میں اس کا مقام بھی بلند ہوتا رہے گا۔ اس کے بعد ہے جنت میں جانے کا ایک اور جو ذریعہ ہے وہ ہے حج مبرور، مقبول حج۔ اب جو بندہ حج کو جائے گا تو حج اس کے پچھلے تمام گناہوں کا کفارہ بھی ہوگا۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک عمرہ کے بعد دوسرا عمرہ دونوں کے درمیان گناہوں کا کفارہ ہے، اور حج مبرور کی جزا تو جنت کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔ اب یہ علیحدہ ٹاپک ہے کہ ہم نے حج کی استطاعت رکھتے ہوئے بھی اگر نہیں کیا تو یہ پھر اس کی کیا سزا ہوگی اور یہ کتنا جرم ہوگا، کیونکہ حج انہی لوگوں پر فرض ہے جو اس کی استطاعت رکھتے ہیں۔ اس کے بعد جنت میں لے جانے والا جو سب سے اچھا کام ہے، وہ بالکل آسان جو ہے، وہ سب کچھ کر سکتے ہیں، وہ ہے نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنا۔
فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا مفہوم ہے کہ جس شخص نے نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھی اسے جنت میں داخل ہونے میں موت کے سوا کسی چیز کی رکاوٹ نہیں ہے۔ مثال کے طور پر آپ نے فجر کی نماز پڑھی، آپ نے آیت الکرسی پڑھ لی، تو ظہر کی نماز پڑھنے تک اگر آپ وفات پا جاتے ہیں تو آپ سیدھے جنت میں جائیں گے۔ اسی طرح آپ نے ظہر کے پڑھی تو اس ایک بندہ جو نماز پنجگانہ پابندی سے ادا کرتا ہے اور ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھ لیتا ہے تو اس کے جنت کے جانے کے امکان جو ہیں وہ بہت زیادہ ہو جاتے ہیں۔ تو اس چیز کو آپ نے اپنی زندگی کا حصہ بنانا ہے۔ آگے جو ہے وہ ہے صبح اور شام استغفار کرنا۔ دیکھیں استغفار کی تو بہت زیادہ فضیلت ہے۔ توبہ استغفار کی جتنی بھی فضیلت بتائی جائے اتنی ہی کم ہے، اور دین اسلام ایک ایسا دین ہے جس میں ایک توبہ، صرف یہ کہہ دینا کہ یا اللہ عز و جل میں سچے دل سے توبہ کرتا ہوں اپنے تمام گناہوں کی، اور وہ ہو دل کے پکے ارادے کے ساتھ، کیونکہ دل کے رابطے تو اللہ عز و جل سے ہیں اور اللہ عز و جل دلوں کے بھید بہت خوبصورت طریقے سے جانتا ہے۔ تو اس لیے اگر آپ سچی توبہ کرتے ہیں، صبح شام آپ استغفار کرتے ہیں، تو یہ بھی آپ کو جنت میں لے کر جائے گا۔ یہ دین اسلام کی ہی یہ خصوصیت ہے کہ جس میں آپ اگر سچی توبہ کرتے ہیں تو آپ کے گناہوں کو بھی نیکیوں میں بدلی کر دیا جاتا ہے۔ تو یقیناً یہ ایک بہت ہی پیارا سودا ہے اگر آپ سچی توبہ کر لیتے ہیں۔ تو اس لیے صبح دوپہر شام جب بھی آپ کو وقت ملے تو توبہ کرتے رہا کریں، کیونکہ کس وقت زندگی کی سانسیں ساتھ چھوڑ جائیں یہ ہمیں معلوم نہیں ہے۔ اس کے آگے جو ہمارا ٹاپک ہے وہ دن رات میں 12 سنت موقدہ کا اہتمام کرنا۔ ان کی بھی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص دن اور رات میں 12 رکعت پڑھ لے، ان کی وجہ سے اس کے لیے جنت میں ایک محل بنایا جائے گا۔ اب آپ ہر دن 12 رکعت پڑھیں، جنت میں آپ کے لیے محل بنیں گے، تو آپ کا کیا مقام ہوگا یہ آپ خود سوچ سکتے ہیں۔ اب یہ 12 رکعتیں جو ہیں یہ ان میں 2 رکعت جو ہیں وہ صبح کی فجر کی ہیں سنت موقدہ، ظہر کی 4 سنت موقدہ ہیں، پھر 2 سنت موقدہ ہیں، پھر عشاء کی سنت موقدہ ہیں 2، تو مغرب کی 2 سنت موقدہ ہیں۔ اس طرح یہ 12 رکھتے، ویسے بھی یہ تقریباً ہر مومن پڑھتا ہے الحمدللہ، کیونکہ سنت موقدہ آپ جان بوجھ کر تو چھوڑ نہیں سکتے، تو اس لیے یہ ہماری زندگی کا حصہ ہے، لیکن اس میں اچھی اچھی نیتیں شامل کر لیں، سنت کی نیت شامل کر لیں، اور اچھی نیتوں کے ساتھ ہی آپ کے لیے اور زیادہ فائدہ مند ہوگا۔ اس کے بعد ہے کہ سلام کو عام کرنا، صلہ رحمی کرنا، کھانا کھلانا۔ تو یہ بھی ایک بہت ہی بڑا اہم کام ہے کہ انسان افشوا السلام بینکم، سلام کو عام کرو، السلام قبل الکلام، بات کرنے سے پہلے سلام کرو۔ سلام ایک ایسی چیز ہے جس میں آپ اپنے دوسرے مومن بھائی کے اوپر سلامتی بھیجتے ہیں، اور جب کوئی آپ کو سلام کرے تو آپ اسے بہتر طریقے سے جواب دیا کریں تاکہ آپ اس کے اوپر آپ بھی سلامتی بھیجیں۔ تو سلام کو جو ہے وہ اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، غریبوں مساکینوں کو کھانا کھلائیں، جو بھی لوگ آپ کے ہمسائے ہیں، آپ کے ارد گرد ہیں، ان کا خصوصی خیال رکھیں۔ اب یہاں کیونکہ بات ہو گئی ہے صلہ رحمی کی، تو ایک آپ لوگوں سے یہ بھی التجا کریں گے کہ آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت موسم سردی کا ہے، بہت زیادہ سردی ہے، اور بہت سے ایسے لوگ ہیں جس میں کچھ بچے سکول جاتے ہیں، کچھ لوگ غریب ہیں، کسی کے پاس جرسی نہیں ہے، کسی کے پاس کمبل نہیں ہے، بہت سی مجبوریاں ہوتی ہیں کہ انسان جو ہے وہ نہیں خرید سکتا مہنگائی کے دور میں۔ تو آپ اگر ہم سب یہ کوشش کریں کہ ہم نے اپنے ارد گرد نظر دوڑانے کے بعد کم از کم ایک بندے کو جو ہے اس کو یا سردی کے لیے یا کمبل یا کوئی سویٹر یا کوئی جرسی یا کوئی جوتے یا کوئی چیز لے کر دینی ہے، تو یہ ایک بہت بڑا سودا ہے اللہ کے ساتھ جو آپ کو جنت میں اعلیٰ مقام پہ لے کے جائے گا۔ اس پر ضرور غور و فکر کیجئے گا۔ اگر 1000 بندے تک یہ پیغام پہنچ جاتا ہے، 1000 بندہ ہی اس پر عمل کرتا ہے، تو انشاءاللہ یہ ہمارے لیے بہت فائدہ مند ہوگا، آپ کے لیے فائدہ مند ہوگا۔ اس لیے اس ٹاپک کو ضرور سوچیں کہ جو ہو سکے
جو ہو سکے آپ اپنے پرانے کپڑوں میں سے کسی کو دے سکتے ہیں تو ضرور دیں، اگر آپ کو اللہ پاک نے استطاعت دی ہے تو نئی خرید کر دے سکتے ہیں تو دیں، لیکن اپنے عزیز و قارب، اپنے رشتہ دار، اپنے ہمسائے، اپنے ارد گرد کے لوگوں کے اوپر ضرور نظر دوڑائیں، اور اگر کوئی بندہ ایسا ہو تو اس کی ضرور ہیلپ کریں، اس کو کوئی سردی کے لیے کوئی چیز لے دیں تاکہ وہ بھی سردی سے بچ سکے۔ یہاں میں آپ کو بتاؤں کہ میں اگلے دن ایک بیان سن رہا تھا، اور ماشاءاللہ بہت اچھے عالم دین تھے، وہ بتا رہے تھے، اور بیان سنتے سنتے ان کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے اور ہماری آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے کہ ایک بچی تھی، وہ اسکول میں جو ہے وہ جرسی نہیں پہن کر جاتی تھی، تو جب ٹیچرز نے انہیں پوچھا کہ تم جرسی نہیں پہنتی، تو اس نے کہا کہ جب میں جرسی پہنتی ہوں تو مجھے الرجی ہو جاتی ہے، میرے جسم پر دانے وغیرہ نکل آتے ہیں۔ تو اس بچی سے جب حقیقت پوچھی گئی کہ آخر وجہ کیا تھی، تو اس نے کہا کہ جرسی نہیں ہے میرے پاس پہننے کے لیے۔ تو ایسے بہت سے سفید پوش لوگ ہیں جن کو آپ کی مدد کی ضرورت ہے، اور ان کی آپ ضرور مدد کریں۔ اگر آپ ان کی مدد کریں گے تو اللہ عز و جل آپ کی مدد کرے گا، انشاءاللہ وسیلہ بن جائے گا، اور آپ کے لیے بھی یہ ثواب جاریہ ہوگا اور دوسروں کے لیے بھی فائدہ ہوگا، اور انشاءاللہ یہ نیکی آپ کو انشاءاللہ عز و جل بہت اعلیٰ مقام دلائے گی۔ اس کے بعد ہے سچ بولنا، وعدہ پورا کرنا، امانت کی حفاظت کرنا اور شرمگاہ کی حفاظت کرنا۔ یہ کام سارے بہت آسان ہیں، اگر انسان ایک دفعہ بس ان کاموں پہ لگ جائے اور کرنا شروع کر دے تو پھر یہ کام مشکل نہیں ہے۔ اس لیے سچ بولنا، ویسے بھی مومن جو ہے وہ جھوٹ تو بولتا نہیں ہے۔ جھوٹ یہ بھی ذہن میں رکھ لیجئے گا کہ بعض لوگ کہتے ہیں میں تو مذاق کر رہا تھا، جھوٹ مذاق میں بھی بولنے کی اجازت نہیں ہے۔ امانت کی خیانت تو یہ تو بہت بڑا گناہ ہے، تو اس کے اوپر بھی آپ نے خیال کرنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بارے میں فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ مجھے تم لوگ اپنی ذات میں سے 6 چیزوں کی ضمانت دے دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دے دیتا ہوں۔ اب دیکھیں، اللہ کی طرف سے جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان مبارک جنت کی ضمانت ملنا، تو یہ پکی بات ہے، اس میں تو شک کی گنجائش بھی نہیں ہے۔ جب بات کرو تو سچ کہو، جب وعدہ کرو تو پورا کرو، اگر تمہیں امانت دی جائے تو امانت ادا کرو، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو اور اپنی نگاہوں کو نیچا رکھو اور اپنے ہاتھوں کو روکے رکھو۔ انشاءاللہ اگر آپ یہ کام کرتے ہیں تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ آپ کو جو ہے وہ جنت کی ضمانت دی جائے گی۔ اس کے بعد ہے کہ اللہ تعالیٰ کی خاطر اپنے مسلمان بھائی کی زیارت کرنا، اپنے شوہر سے محبت کرنے والی عورتیں۔ بڑا ہی اہم پوائنٹ ہے کہ کسی مومن کی جو ہے نا، اس کا پتہ کرنا، اس کی خیر و عافیت کرنا معلوم، اور اس کی مدد کرنا، لیکن یہ کرنا خالصتاً اللہ تعالیٰ کے لیے۔ آج کل اصل میں ہمارے ہاں یہ جو رواج ہے کہ بس وہ ہمارے گھر آئے تھے، ہم نے بھی ان کے گھر جانا ہے، وہ نہیں آئے تو ہم نے بھی نہیں جانا، تو یہ عمل ٹھیک نہیں ہے۔ ہم نے جو بھی کام کرنا ہے وہ اللہ عز و جل کی رضا کے لیے کرنا ہے، تو جب اللہ عز و جل کی رضا کے لیے کرنا ہے تو اس میں پھر یہ بات نہیں ہے کہ وہ آئے نہیں آئے، ہم آئے وہ گئے، یہ نہیں ہے۔ تو اس کے اوپر بھی آپ نے ضرور غور و فکر کرنا ہے کہ جب بھی کسی مومن کے ملنے جائیں تو اس میں صاف یہ نیت ہو کہ یہ خالصتاً اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہے۔ اب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ جو عورتوں کے متعلق ہے، کیونکہ عورت جو ہے وہ اگر خامد کی خدمت کرتی ہے تو اس کے لیے بھی جنت میں اعلیٰ مقام ہوگا۔ کیا میں تمہیں جنتی عورتوں کے بارے میں نہ بتاؤں؟ ہم نے عرض کیا کیوں نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ فرمایا ہر بہت محبت کرنے والی، زیادہ بچے جننے والی، اور جب وہ ناراض ہو یا اس سے برا معاملہ کیا جائے تو اس کا شوہر اس پر غصے ہو تو وہ شوہر سے کہے یہ میرا ہاتھ تمہارے ہاتھ میں ہے، میں اس وقت تک نہیں سوؤں گی جب تک آپ مجھ سے راضی نہ ہو جائیں، تو اس عورت کے لیے بھی جنت کی بشارت ہے۔ آگے ہے عورت کا پنجگانہ نماز ادا کرنا، رمضان کے روزے رکھنا اور اپنے شوہر کی اطاعت کرنا، یہ بھی جنت میں لے کر جائے گا انشاءاللہ عز و جل۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک کا مفہوم ہے کہ جو عورت اپنے 5 وقت کی نماز پڑھ لے اور اپنے ماہ رمضان کے روزے رکھے، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے اور اپنے شوہر کی اطاعت کرے، تو اس سے کہا جائے گا کہ جنت میں اس کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے۔ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، بہت ہی اعلیٰ مقام ہے اس عورت کے لیے جو نماز پنجگانہ ادا کرے گی، رمضان کے روزے رکھے گی اور اپنے شوہر کی اطاعت کرے گی۔ آگے ہے لڑکیوں کی پرورش کرنے سے بھی جنت ملے گی۔ یہ بھی بہت ہی اسلام کی شان ہے اور بہت ہی پیاری بات ہے کہ یہ آپ لوگوں نے اکثر سنا ہوگا کہ 1 بچی، 2 بچی، 3 بچی۔ تو جن لوگوں کی بیٹیاں ہوتی ہیں وہ اکثر پریشان ہو جاتے ہیں اس دور میں، کیونکہ حالات ایسے ہیں، رشتے ایسے ہیں کہ لڑائی جھگڑے اور پھر معاملات ایسے ہو جاتے ہیں۔ لیکن آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص 2 لڑکیوں کی پرورش کرے یہاں تک کہ وہ جوان ہو جائیں تو قیامت میں میرا اس کے ساتھ یعنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں انگلیاں جو ہیں وہ اپنی ملا کر کہا کہ وہ قیامت میں اس طرح آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوگا۔ تو اب آپ خود سوچیں کہ جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوگا اس کا مقام کیا ہوگا اور اس کی کیا ویلیو ہوگی۔ تو اگر آپ اپنا مقام آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رکھنا چاہتے ہیں تو آپ جو ہے بچیوں کی اچھے طریقے سے پرورش کریں۔ آگے ایک بہت ہی اہم مسئلہ ہے کہ بعض دفعہ ہمارے کچھ بچے چھوٹی عمر میں وفات پا جاتے ہیں۔ اولاد کی موت پر جو ثواب ہوتا ہے، جو صبر انسان کرتا ہے، اس پہ بھی جنت جو ہے وہ ملتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ کسی مسلمان کے اگر 3 بچے مر جائیں جو بلوغت کو نہ پہنچے ہوں، یعنی ابھی بچے چھوٹے ہوں، تو اللہ تعالیٰ اس رحمت کے نتیجے میں جو ان کے بچوں سے وہ رکھتا ہے، اللہ اس بچے کے ماں باپ کو جو ہے وہ جنت میں داخل کرے گا۔ اس میں یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ صبر جو ہے نا وہ کرنا ہے، یہ نہیں کہنا کہ ہمارے ہاں اکثر اس موقع پر کفریہ کلمات بھی بولے جاتے ہیں، ان سے پرہیز کرنا ہے، کیونکہ صبر وہی ہوتا ہے جو فرسٹ ٹائم کیا جائے، بعد میں تو ویسے ہی صبر آ جاتا ہے۔ جیسے ہی آپ کو موت کے صدمے کی خبر ہو اس وقت اگر آپ صبر کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو یہ آپ کے لیے جو ہے وہ بہت ہی فائدہ مند ہوگا اور یہ آپ کو جنت میں لے کر جائے گا۔ اب یہاں 3 لڑکے بیان کیے گئے ہیں، حدیث مبارکہ میں 2 کا بھی ذکر ہے، 1 کا بھی ذکر آ جاتا ہے، تو اس لیے اگر کسی کا کوئی بچہ وفات پا جاتا ہے تو وہ اسے انشاءاللہ اگر وہ صبر کرتا ہے تو جنت میں اعلیٰ مقام ہوگا۔ آگے ہے یتیم کی کفالت کرنے والا جو ہے وہ بھی جنت میں انشاءاللہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان مبارک کا مفہوم ہے کہ یتیم کی پرورش کرنے والا جنت میں جو ہے وہ میرے ساتھ اس طرح ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں انگلیوں کو اکٹھا کر کے تو بتایا۔ تو اب یہ ہم نے سوچنا ہے کہ ہم نے جنت میں جانا ہے، انشاءاللہ یہ ہم سب کی خواہش ہے کہ ہم جنت میں جائیں، تو اس لیے ہم نے ایسے کام کرنے ہیں جو ہمیں جنت میں لے کر جائیں۔ آپ نے اگر غور و فکر کی ہو تو فرائض کے بعد جو ساری ڈسکس ہے اس میں اگر پورا غور کیا جائے تو یہ سب حقوق العباد پہ ڈیپینڈ کرتی ہے۔ تو حقوق العباد کا جو ہے وہ بہت زیادہ عمل دخل ہے ہماری زندگی میں، اسلام میں۔ اگر ہم حقوق العباد پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل کامیابیاں ہمارے مقدر میں ہوں گی۔ اس لیے چھوٹوں کے ساتھ شفقت کریں، بڑوں کا احترام کریں، حقوق العباد کا خیال رکھیں، اپنے ہمسایوں کا خیال رکھنے، اپنے ارد گرد کے لوگوں کے ساتھ محبت سے پیش آئیں، اپنے اخلاق اور اپنے کردار کو اتنا بلند کر لیں کہ لوگ آپ کی مثالیں دیں کہ دیکھیں بھائی فلاں کی وجہ سے مجھے جو ہے وہ بہت سے فائدہ ہو رہا ہے، دینی لحاظ سے بھی، دنیاوی لحاظ سے بھی، اور دوسروں کا فائدہ سوچیں۔ جب آپ دوسروں کا فائدہ سوچیں گے تو انشاءاللہ آپ کے لیے بھی اچھا ہوگا۔ اس کے علاوہ کوشش کیا کریں کہ دعا جو ہوتی ہے کسی کی غیر موجودگی میں وہ بہت معنی رکھتی ہے، اس لیے آپ دوسروں کے لیے دعا کیا کریں تاکہ کوئی آپ کے لیے بھی دعا کرے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے والدین کی خدمت، اپنے اساتذہ کی خدمت جو ہے وہ بھی بہت ضروری ہے، خاص کر جو والدین ہیں۔ جو بندہ والدین کی خدمت نہیں کرے گا وہ اس دنیا میں بھی ناکام ہے اور آخرت میں بھی ناکام ہے، اس کو اس دنیا میں بھی سزا ملے گی اور آخرت میں بھی سزا ملے گی۔ اس لیے آپ نے والدین کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچانا ہے، اور قرآن مجید میں تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ اف تک بھی نہیں کہا جائے گا والدین کو۔
تو اس لیے چند چیزیں جتنی بھی آپ کو بیان کی گئیں ان پر کوشش کریں، ان پر غور و فکر کریں، اور اس میں جو چیزیں آپ میں پہلے ہی موجود ہیں ان پر پختگی حاصل کریں اور ان میں اچھی نیتوں کو مزید شامل کر لیں اللہ کی رضا کے لیے، اور جو چیزیں نہیں موجود ان کو لانے کی کوشش کریں۔ انشاءاللہ عز و جل آپ کا دنیا اور آخرت میں فائدہ ہوگا۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ عز و جل ہمیں اپنے فضل اور اپنے کرم سے بغیر حساب کے جنت میں جگہ عطا فرمائے، اور دنیا میں ہمیں اس طرح رکھے کہ ہمارے اعمال جو ہیں وہ ایسے ہوں جو اللہ کو پسند آ جائیں، اور ہم بغیر حساب کے جنت میں چلے جائیں۔ تو دعا کریں آپ بھی، ہم بھی دعا کرتے ہیں ایک دوسرے کے لیے، اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔